بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو، تو ایسے کام کو یہ بدعت یعنی نیا کام کہا جاتا ہے۔ بدعت کے حوالے سے بھی جو یہ تصورات ہیں کہ ہر نیا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد ہوا وہ بدعت ایسی ہے کہ جو بری ہی بری ہے، تو ایسا کہنا یہ بہت ساری احادیث پاک کا انکار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا کہ جو اس دین سے نہیں ہے، لیس منہ، اس میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کلمہ یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی اصل اس دین کے اندر نہیں ہے، ایسا نیا کام ایجاد کیا تو وہ مردود ہے، لیکن اگر وہ اسی دین سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، نیا کام اگرچہ ہے لیکن دین سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ مردود نہیں ہے، وہ مقبول ہی ہے۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے دین کے مکمل ہونے کا کہ اس کے قانون، اس کے اصول، اس کے ضابطے یہ سارے کے سارے مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اب جو بھی ایسا کام آتا ہے کہ جو پہلے نہیں ہوا لیکن وہ شریعت مطہرہ کے اصول کے عین مطابق ہے، تو پھر وہ اسی آیت مبارکہ کے تحت داخل ہے۔ آج بھی انکار کرنے والے افراد بھی اگر غور کریں تو بہت سارے کام وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کے کام کہلاتے ہیں، دین کے کام کہلاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے، تابعین سے ان کا کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ حدیثوں کی جو شرح کے اوپر مشتمل کتابیں ہیں وہاں پڑھتے چلے جائیں تو کل بدعۃ ضلالہ کے جو الفاظ ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ بدعت کے آگے تشریح کرتے ہیں، ای بدعت، وہ بدعت کے جو مکروہ ہے، وہ بدعت کے جو حرام ہے، یعنی ایسی بدعت کے جو سیئہ ہے، بری ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہ ہوا ہو تو وہ کرنے کی اجازت نہیں، یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور اسلاف کی تعلیمات کے خلاف ہے۔